سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، قرآن مجید کے 17ویں پارے سورۃ الحج کی آیت نمبر 37 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا۔ گزشتہ چند جمعوں سے ذکر چل رہا ہے قربانی کا۔ عید الاضحیٰ جو آنا چاہتی ہے، اس کے حوالے سے قربانی کے جانوروں اور ان کی حرمت اور ان کی تعظیم، اس حوالے سے گزشتہ چند جمعوں سے گفتگو ہو رہی ہے جو آپ کے علم میں ہے۔ ماہ ذی الحجہ کا آج پہلا جمعہ ہے، اور آج بھی قربانی کے حوالے سے قرآن مجید کی آیت شریفہ جو میں نے تلاوت کی اس پر گفتگو مقصود ہے۔ فرمایا باری تعالی جل شانہ نے، لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، ہاں تمہاری پرہیزگاری اس تک باریاب ہوتی ہے۔ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، یوں ہی ان کو تمہارے بس میں کر دیا کہ تم اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ تم کو ہدایت فرمائی۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور اے محبوب خوشخبری سناؤ نیکی والوں کو۔ یہ آیت شریفہ میں نے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ آپ نے بھی سنا۔ قربانی کے جو جانور ہیں ان کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ان کا گوشت، ایک ان کا خون۔ یہی دو چیزیں اس میں سے نکلتی ہیں۔ جسم کے اندر سے گوشت نکلتا ہے اور خون نکلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وضاحت فرمائی کہ یہ جو قربانی تم کرتے ہو ان کا گوشت اور ان کا خون نہیں پہنچتا اللہ کے پاس، یعنی یہ زمین پر رہتا ہے۔ گوشت انسان کھا لیتے ہیں، خون زمین میں بہہ جاتا ہے، کیونکہ خون ناپاک ہے۔ قربانی کے جانور کو دین اسلام میں اور ویسے بھی جانور کی ایک اپنی جگہ حرمت ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ظلم روا رکھنا منع ہے، عام حالات میں، عام دنوں میں بھی بدسلوکی یا اس کو کوئی تکلیف پہنچانا بے زبان جانور یہ منع ہے۔ قربانی جو ہے وہ ظلم نہیں ہے جانور، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود قربانی کو جائز رکھا، اور قرآن مجید میں یہ فرما دیا ہے کہ بعض جانور وہ ہیں جو گوشت کے لیے ہیں کہ گوشت کھاؤ، بعض جانور وہ ہیں جو سواری کے لیے ہیں کہ ان پر سواری کرو، جیسے گھوڑے، گدھے، ان کا گوشت نہیں کھایا جاتا، ان پر صرف سواری ہو سکتی۔ ہر حال میں جانور بے زبان ہے، اور اس کے ساتھ حسن سلوک اس کا حکم دیا گیا ہے۔
علماء نے فرمایا کہ انسان پر ظلم کرنے سے زیادہ گناہ جانور پر ظلم کرنے سے، کیونکہ انسان زبان رکھتا ہے، وہ اپنے ظلم کا بیان کر سکتا ہے اور بدلہ بھی لے سکتا ہے۔ جانور بے زبان ہے، نہ وہ ظلم کو بیان کر سکتا ہے نہ بدلہ لے سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مغلوب رکھا ہے، انسان کو غالب کیا ہے۔ یہ آپ نے ابھی سنا آیت شریفہ میں، کذالک سخرھا لکم، فرمایا اسی طرح ان کو تمہارے بس میں کر دیا۔ یعنی اگرچہ جانور بڑا طاقتور ہو سکتا ہے جو انسان کو پچھاڑ دے، انسان کو مار دے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو مغلوب کر دیا، مسخر کر دیا انسان کے لیے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ جانور کو تابع کر دیا انسان کے، تبھی تو انسان ان کو ذبح بھی کر لیتا ہے، ان کو پکڑ بھی لیتا ہے، ان کو قابو کر لیتا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انسان کے تابع کر دیا، ورنہ ان میں طاقت ہے۔ تو قربانی کا جانور، اس میں ایک تو ہے گوشت، ایک ہے خون۔ اب قربانی کو جب جانور کو ذبح کیا تو گوشت تو یہیں پہ رہے گا، قربانی کرنے والا کھائے گا، اس کے عزیز و اقارب کھائیں گے، یا فقراء میں غرباء میں تقسیم کرے گا گوشت، وہ کھا لیں گے، غرض کے انسان کھائے گا۔ اور قربانی کے لیے جو جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ گوشت کی نیت سے نہیں ذبح کیا جاتا، ورنہ منع ہے، وہ قربانی جائز نہیں ہوگی۔ جس جانور کو قربانی کے دنوں میں اگرچہ قربانی کی نیت سے وہاں پر ذبح ہو رہا ہے مگر نیت گوشت کی ہے اگر، تو وہ جانور کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر ایک جانور میں 7 حصہ دار ہیں، بڑے جانور میں، اور 7 میں سے کوئی ایک بھی اگر قربانی کی نیت سے حصہ نہ لے رہا ہو، گوشت کی نیت رکھتا ہو، گوشت کھاؤں گا، تو قربانی غلط ہو جائے گی، سب کی قربانی باطل ہے۔ 7 حصہ دار وہ ہونے چاہیے جو محض اللہ کے لیے قربانی کی نیت کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ کیوں؟ کہ گوشت تو سارا سال کھایا جاتا ہے، لوگ اپنے لیے گوشت خریدتے بھی ہیں اور جانور کو ذبح بھی کرتے ہیں اور اس کا گوشت استعمال کرتے ہیں، وہ گوشت ہوتا ہے، وہ قربانی نہیں ہوتی۔ مگر یہ عید الاضحیٰ، اس پر جو قربانی کے لیے جانور لایا جاتا ہے وہ محض رضا الہی کی خاطر ہے، اس کا خون بہانا مقصود ہے، اللہ کی راہ، اراقۃ الدم، خون بہایا جائے، بس گوشت کھانے کی نیت نہ ہو، حالانکہ گوشت تو ملے گا، گوشت تو کھائیں گے لوگ، مگر نیت گوشت کے لیے نہ ہو، نیت ہو راہ خدا میں قربان کرنے کی، تب قبول ہوگا اللہ کے پاس۔ اسی طرح خون زمین پر بہہ جائے گا، اس کی کوئی اہمیت اس طرح نہیں ہے کہ اسے کوئی استعمال کرے۔ عہد جاہلیت میں مشرکین جو قربانیاں کیا کرتے تھے تو خون کو کعبۃ اللہ پر لگا دیا کرتے تھے، اللہ نے فرمایا یہ ضرورت ہی نہیں ہے اس کی، اللہ کو تو صرف قربانی کا عمل محبوب ہے۔ عید الاضحیٰ کے 3 دنوں میں اسی لیے فرمایا
کہ قربانی کے دنوں میں اللہ کے پاس کوئی اور عمل ایسی مقبولیت نہیں رکھتا جیسی کہ قربانی کا عمل مقبولیت حاصل کرتا ہے۔ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، یا ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں، یا ہم صدقہ و خیرات بھی کر رہے ہیں، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب اپنی جگہ، وہ اعمال اپنی جگہ، مگر اللہ کے ہاں قربانی کے دنوں کے اندر جو سب سے افضل عمل ہے قبولیت کے حوالے سے وہ قربانی ہے۔ آج کا بیان قربانی کے فضائل اور مسائل ہے، یعنی کچھ فضائل کچھ مسائل محدود وقت میں بیان کرنا مقصود ہے۔ تو یہ فضیلت میں یہ بات ہے قرآن مجید کی آیت شریفہ کہ فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، فرمایا اللہ کو ہرگز نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، بلکہ تمہاری پرہیزگاری اس تک پہنچتی ہے۔ وہ جو تقوی ہے نا تمہارے دل کے اندر قربانی کے عمل میں، اللہ فرماتا ہے وہ دیکھتا ہوں میں، تمہاری پرہیزگاری کو دیکھا جاتا ہے، تمہارا خلوص اخلاص۔ اگر یہ نہیں ہے تو قربانی کا جانور بھلے لاکھوں کا کوئی فائدہ نہیں، بڑا خوبصورت ہو، کوئی اس کی ویلیو نہیں۔ کیوں کہ تقوی اللہ کی بارگاہ میں اخلاص ہونا چاہیے قربانی کرنے کے لیے، خلوص کی نیت سے لیا جائے جانور اور خلوص کی نیت سے قربانی کی جائے، اخلاص کے ساتھ، وہ اللہ کو پسند ہے، چاہے کم قیمت کا ہی ہو مگر اخلاص بارگاہ الہی میں پہنچ رہا ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ نے فرمایا کہ تمہاری طرف سے جو اخلاص ہے پرہیزگاری ہے وہ اللہ کے ہاں جا رہی ہے، وہ اللہ کے ہاں قبول ہو رہی ہے، اسی پر توجہ رکھو بس۔ تمہارے دل کی آواز ہونی چاہیے کہ ان الصلاۃ ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ نے فرمایا آپ فرما دو اے رسول کہ میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں، تو یہ قربانی کا جانور بھی اللہ کی راہ میں۔ اسی لیے اس سے قبل کی آیات شریفہ میں اللہ نے ایک اور پیغام دیا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، فرمایا جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کے پرہیزگاری کی نشانی ہے۔ یعنی قربانی کے جانور کی بھی تعظیم مقصود ہے، اس کو آپ ہلکا نہ لو کہ کہیں کوئی قربانی کے جانور کا مذاق اڑا رہا ہو، کہیں کوئی اسے مار رہا ہو، کہیں کوئی اسے تنگ کر رہا ہو، کہیں کوئی اس پر ظلم کر رہا ہو، کہیں کوئی اسے بھوکا رکھ رہا ہو، کہیں کوئی اسے پیاسا رکھ رہا ہو۔ یہ قربانی نہیں، قربانی کی راہ میں یہ رکاوٹیں ہیں، کیونکہ اس کی تعظیم اللہ فرماتا ہے وہ ہے مقصود، اللہ کو حرمت ہے اس کی۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، تو جانور اشرف المخلوقات کون ہے؟ انسان، مگر اللہ نے فرمایا جس جانور کو تم اللہ کے نام پر کر دیتے ہو اب اس کی بھی تعظیم کرو، اس کی بھی ایک عزت ہے، بے عزتی اس کی بھی اللہ کو پسند نہیں۔ نام تو ہو قربانی کا، جانور اور قربانی کی نیت سے، پھر اس کے ساتھ کسی بھی طرح کا ظلم اگر ثابت ہو جائے تو گناہ ہے بارگاہ الہی۔
ایسی قربانی کی اللہ کو ضرورت نہیں، کیونکہ قربانی کے تو وہ ایک عبادت ہے، قربانی عبادت کی ایک روح ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں قربانی کے مسائل میں سے کیا مسئلے ہیں کہ قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 طرح کی باتیں بیان فرمائی۔ ایک تو اس میں کوئی معذوری نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، کانا نہ ہو، اندھا نہ ہو، اور اتنا کمزور نہ ہو کہ ہڈی میں سے مغز بھی نہ ہو، بالکل لاغر، یہ قبول نہیں۔ اور کوئی اس کا عضو، اس کے جسم کا کوئی حصہ 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا نہ ہو، جیسے کان وغیرہ یا سینگ۔ ہاں اگر پیدائشی سینگ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، مگر سینگ جڑ سے اکھڑ جائے تو قربانی نہیں۔ تو قربانی کے جانور میں پاکیزگی اللہ کو مقبول ہے، مقصود ہے اللہ کہ عیب کوئی نہ ہو، کیونکہ صفائی ستھرائی وہ ایک مقصد ہے نا قربانی کا۔ جب مقصد گوشت بھی نہیں ہے، مقصد خون بھی نہیں ہے، تو پھر کیا مقصد ہوا؟ تقوی، اخلاص۔ تو اخلاص کی جو پابندیاں ہیں اس کو مد نظر رکھنا، مسائل اس کے سمجھنے۔ جانور کو نہ بھوکا رکھا جائے نہ پیاسا رکھا جائے، اس کو دانا پانی برابر دیا جائے، کیونکہ اس کو تم نے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے رکھا، یا پالا ہے، یا خریدا ہے، یا اس میں حصہ لیا ہے، تو نیت تو تمہاری نیک ہے۔ اب جو اس کے لوازمات ہیں اس کو سامنے رکھو۔ تو عیب دار جانور یہ قبول نہیں ہے، قربانی بے عیب ہونا چاہیے۔ فضائل کے حوالے سے احادیث شریفہ میں بے شمار فضائل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرتے ہی اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، اور گناہ بھی بخش دیا جاتا ہے، معاف ہو جاتا ہے۔ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ اپنے قربانی کے جانور کے پاس کھڑی ہو جاؤ، اس لیے کہ اس کا خون گرے گا زمین پر تو گناہ بخشے جائیں گے۔ اسی لیے بہتر کیا ہے کہ قربانی کا جانور ذبح ہو رہا ہو تو خود اس کے پاس موجود ہو۔ اگر کوئی خود چھری پھیر سکتا ہے، جانتا ہے اس عمل کو، ایسا نہ ہو کہ جانور کو تکلیف پہنچ جائے، تو خود چھری پھیر دے، ورنہ کوئی لازم نہیں، شرط نہیں۔ شرط کیا ہے کہ چھری پھیرنے والا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر چھری پھیرے، اس وقت پڑھے۔ قصدن اگر اس نے نہیں پڑھا تو جانور مردار ہو گیا، حرام ہو گیا۔ چھری پھیرنے والا، پاس کھڑا ہونے والا نہیں، وہ بھلے پڑھ رہا ہو، مگر جب تک چھری پھیرنے والا نہیں پڑے گا، قصاب بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑے گا جان بوجھ کر، تو جانور حرام ہو۔ ہاں اگر بھول میں نہیں پڑا تو جائز، بھول گیا لیکن جانتے ہوئے نہیں پڑا تو جانور حلال نہیں ہو اللہ کے نام پر۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو توڑ بنایا،
توڑ کس چیز کا؟ کہ جو مشرکین تھے وہ بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے. بتوں کے نام تھے لات، عزا، بسم اللہ والعزا، یہ کہہ کر جانور کو قربان کرتے تھے. لات کے نام پر، عزا کے نام پر. اللہ تبارک و تعالی نے اس کو روکا اور اس کا توڑ یہ بنایا کہ وہ تو بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہیں، تم اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہو. تم اس وقت اللہ کا نام پکارو. تو آپ دیکھیے جانور کو چاہے کسی بھی مقصد کے لیے ذبح کیا جا رہا ہو، عقیقے کے لیے، ولیمے کے لیے، صدقہ و خیرات کے لیے، 11ویں شریف کی فاتحہ کے لیے، ایصال ثواب کے لیے، کوئی بھی نیت ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہوگا. پھر نیت کچھ بھی ہے، جانور کی حرمت پہ کوئی فرق نہیں آ رہا، وہ حلال ہے. کیونکہ اصل مسئلہ کیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں حرام ہو گیا، کہ چھری پھیرتے وقت بسم اللہ یا اللہ اکبر کی جگہ کوئی اور نام پکارا گیا ہے نا. چھری پھیرتے وقت کوئی محمد رسول اللہ کہہ کر چھری پھیر رہا ہو، جانور حلال نہیں ہوگا. بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھنا ہوگا. اس میں نیت کچھ بھی ہے. آپ دیکھیں نا، عقیقے کے جانور ہوتا ہے نا، ولیمے کے لیے کوئی جانور قربان کرتا ہے کہ نہیں؟ گوشت کے لیے، کھانا پکانے کے لیے ہوتا ہے نا. وہ قربانی کا جانور تو نہیں ہوتا، مگر کیا ہے؟ جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ کہ اس کو چھری پھیرتے وقت بسم اللہ یا اللہ اکبر کے نام سے ذبح کر دیا گیا، وہ حلال ہو گیا. یہاں تک کہ اگر کسی کافر نے کوئی جانور پالا ہو، وہ اگرچہ بت کے نام پر پالا ہو، شرعی مسئلہ، کسی کافر نے، کسی مشرک نے، کسی ہندو نے، کسی نے جانور پالا ہو اپنے کسی خود ساختہ معبود کے نام پر، لیکن ذبح کرنے والا مسلم مومن اس وقت اللہ اکبر کہہ کر اس کو ذبح کرے گا، جانور حلال ہو جائے گا. اگرچہ فقہاء نے فرمایا کہ ایسا جانور درست نہیں ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے کہ اس نے پالا تھا کسی اور نیت سے، لیکن جواز میں حلال ہو جائے گا. کیوں؟ کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کو ذبح کر دیا. تو یہ تکبیر پڑھنا اس وقت مشروع ہے کہ جب چھری پھیری جا رہی، وہ جانور حلال ہو جائے. یہ جو کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ ہم نے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے ثواب کی نیت سے جانور پالا، درست ہے. سیدنا خواجہ غریب نواز کی فاتحہ کی نیت سے جانور پالا، درست ہے. جیسے عقیقے کے لیے جانور پالا، درست ہے. ولیمے کے لیے جانور پالا، درست ہے. کیوں؟ کہ یہ سب الگ الگ نیتیں، مقاصد ہیں الگ الگ، مگر جب چھری پھیری جائے گی تو فقط ایک نام پر پھیری جائے گی، بسم اللہ یا اللہ اکبر، جانور حلال ہو جائے گا. تو اس لیے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ جانور کو کس نیت سے پالا گیا ہے، ایصال ثواب کی نیت سے، وہ اپنی جگہ درست ہے. اس کا گوشت حلال، وہ ذبیحہ حلال، اس میں کوئی منع نہیں، کوئی ممانعت نہیں. کیونکہ ذبح کرتے وقت کا جو ہے اصول اس کو سامنے رکھنا ہے، اور وہ ہے تکبیر پڑھنا، بسم اللہ اللہ اکبر. چھری پھیرنے والا پڑھے، قبلہ رخ اس کو لٹایا جائے، جانور کا چہرہ قبلے کی طرف، اور ذبح کرنے سے پہلے اسے کھانا وانا پانی وغیرہ دکھا دیا جائے، بھوکا پیاسا نہ رکھا جائے. ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو خام و خواہ ذبح نہ کیا جائے، جانور کے سامنے چھری کو نہ تیز کیا جائے.
اس سے بھی حضور نے منع فرمایا، یعنی اس کو خوف پیدا ہوگا، جانور کو گھبراہٹ ہوگا، کیونکہ اس کے اندر سینس ہوتا ہے جانور میں، بعض اوقات انسان سے بڑھ کر سینس ہوتا ہے ایک جانور کے اندر۔ آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں انسان کو پتہ نہیں چلتی، جانور کو پتہ چل جاتی۔ یہ جو آندھی اور طوفان یا زلزلہ کبھی آنے والا ہو سکتا ہے انسان کو تو پتہ ہی نہ ہو، مگر جانور کو احساس ہو جاتا ہے، پرندوں کو احساس ہو جاتا ہے، پرندے ادھر ادھر اڑنے لگ جاتے ہیں، کوئی آندھی آنے والی ہے، کوئی طوفان آنے والا ہے، کوئی زلزلہ آنے والا ہے۔ اندر اللہ نے ان کے سینس رکھی ہوئی۔ کتا ہے، منشیات کو سونگھ کر پتہ لگا لیتا ہے کہ یہاں پر نشہ آور چیز ہے، انسان کو نہیں پتہ چلے۔ سینس ہے، اللہ نے سینس رکھی ہوئی جانور کے اندر۔ تو جانور کے اندر بھی یہ حس ہے خوف کی، گھبراہٹ کی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا اس بات سے کہ اس کے سامنے چھریوں کو تیز نہ کیا جائے تاکہ ڈر اور خوف پیدا ہو، آرام کے ساتھ اس کو ذبح کیا جائے۔ جس جگہ ذبح کرنے کی موجود ہے وہ رگیں جن کو کاٹنا مقصود ہے انہی کو کاٹا جائے، یہ نہ ہو کہ چھری جو ہے وہ دماغ تک پہنچ جائے، نہیں، یعنی کہ شرائط کے ساتھ اس کو ذبح کیا جائے جانور، اصول و ضابطے کے ساتھ۔ یہ سب چیزوں کو بھی ذہن میں رکھنا ہوتا ہے قربانی کے مسائل میں۔ اور پھر یہ کہ ایک گھر کے اندر ایک سے زیادہ افراد ہیں جو صاحب نصاب کہلاتے ہیں۔ صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ جن پر زکوٰۃ واجب ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے نصاب پر، اماؤنٹ پر پورا سال گزرنا لازم ہے کہ وہ مال آپ کے پاس پورے سال موجود ہو، ملکیت۔ قربانی میں ایسا نہیں ہے، قربانی میں پورا سال ہونا ضروری نہیں، قربانی میں صرف 3 دن، اول، دوم، سوم، 3 دنوں کے اندر جس کے پاس اتنا مال ہوگا کہ وہ قربانی کا جانور اکیلا کر سکے یا حصہ لے سکے، اس پر قربانی واجب ہے۔ وہ چاہے جتنے بھی افراد ہو گھر میں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ کبھی کبھی عورتیں بھی تو ہیں نا جو کماتی ہیں خود، آج کل تو معاشرے میں بہت ہیں، عورتیں خود جاب کرتی ہیں، عورتیں ملازمت کرتی ہیں، عورتیں کاروبار کرتی ہیں، ان کے پاس اپنا مال ہے۔ تو اب یہ ضروری نہیں کہ شوہر قربانی کر دے گا تو کافی ہو گیا، شوہر تو اپنی کرے گا، بیوی پر اپنی قربانی واجب ہے۔ اسی طرح اولادیں ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، اگر وہ خود کما رہے ہوں اور ان کے پاس اپنا مال ہو، نصاب کی حد تک پہنچ رہا ہو، عید کے 3 دنوں کے اندر ان کے پاس اتنا مال موجود ہو تو قربانی ان پر لازم ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی، تنبیہ، وارننگ، یہ فرمایا کہ اگر تمہارے پاس مال موجود ہے قربانی کرنے کے لیے یا حصہ لینے کے لیے، پھر بھی تم نے قربانی نہ کی تو فرمایا نماز پڑھنے مت آؤ۔ حضور نے فرمایا عیدگاہ میں مت آؤ ہماری، یعنی تنبیہ فرمائی کہ تم نماز کو اہمیت دے رہے ہو، قربانی کو نہیں دے رہے اہمیت۔ نماز کو ضروری سمجھ رہے ہو، قربانی کو غیر ضروری سمجھ رہے ہو، اس کا مطلب ہے تم جاہل ہو۔ نماز ضروری ہے تو قربانی بھی ضروری ہے، اور قربانی کا بدل کوئی اور نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب قربانی کی جگہ صدقہ کر دو، خیرات کر دو، غریب کو دے دو، مستحق کو دے دو۔ نو، منع ہے۔ قربانی کا بدل کوئی اور چیز نہیں ہے۔ قربانی ایک عبادت ہے، جیسے نماز کا بدل کچھ نہیں ہے نا، نماز تو نماز ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا میں صدقہ کر دوں گا؟ بولو نہیں نا۔ اگر کوئی کہے میں جمعہ نہیں پڑھوں گا، جمعے کے بدلے صدقہ کر دوں گا، تو ایسا نہیں ہے۔ جمعے کی نماز جمعہ ہے،
وہ فرض ہے. تو ایسی قربانی جو ہے وہ اپنی جگہ واجب ہے، فرض کے قریب ہے، اس کا بدل کچھ اور نہیں. صدقہ اپنی جگہ ہے، خیرات اپنی جگہ ہے، کسی کی مدد اپنی جگہ ہے، وہ الگ چیز سے، قربانی سے نہیں ہو سکتی. قربانی میں تو قربانی کرنا ہے. یہاں تک کہ اگر قربانی کے دنوں میں آپ نے صاحب نصاب ہوتے ہوئے قربانی نہیں کی، غفلت برتی، تو حکم یہ ہے کہ پھر اس کے بعد عید کے بعد اتنی ہی رقم صدقہ کرو. پھر اب قربانی نہیں ہے، کیونکہ قربانی کے دنوں میں قربانی ہوتی ہے. پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن نہیں، 3 دن ہے قربانی. چاہے رات میں کرو چاہے دن میں کرو، جائز ہے، مگر 3 دن کے بعد نہیں. اب اگر کسی نے قربانی نہیں کی تھی، وہ سوچتا رہے گناہ ہو گیا مجھ سے، میں نے تو قربانی نہیں کی، جانتے بوجھتے ہوئے نہیں کی، چلو اب قربانی کروں. نہیں، اب صدقہ کرو. اتنی رقم کو اللہ کی راہ میں خیرات کرو، معافی مانگو اللہ سے، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ میں نے تیری بارگاہ میں کوتاہی کی، غفلت برتی، معاف فرما مجھ کو، اور یہ صدقہ قبول فرما. یہ ہے مسئلہ، شرعی مسئلہ. تو قربانی کے دنوں میں جو لوگ گھر کے اندر ہیں صاحب نصاب، وہ سب کے سب قربانی میں یا تو حصہ لیں یا اپنی طرف سے قربانی کریں. اس کے علاوہ میں نے بتا دیا کہ مسائل یہ ہیں قربانی کے کہ جانور میں کوئی عیب نہ ہو، اور اگر جانور قربانی کا خریدنے کے بعد گم ہو جائے، چوری ہو جائے، تو اگر بندہ اتنا مالدار ہے کہ دوسرا جانور خرید سکتا ہے تو دوسرا جانور خریدے اور اس کی قربانی کرے. یعنی کہ وہ ایک عمل جو تمہارے اوپر واجب ہو گیا ہے اس کو پورا کرے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر سال جس طرح نبی اکرم علیہ السلام نے ہر سال قربانی فرمائی، مدینہ شریف میں ہجرت کے بعد 10 سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے، اور 10 سالوں میں ہر سال آپ نے قربانی فرمائی. یہاں تک کہ آپ نے خود اپنے دست مبارک سے جانور قربان کی. حدیث پاک موجود ہے، حضور نے خود بکرے کو، مینڈے کو لٹایا، اس پر اپنا قدم مبارک رکھا، ام المومنین سے فرمایا چھری لاؤ، اور خود اپنے دست مبارک سے حضور نے جانور پر چھری پھیری، بسم اللہ اللہ. یہاں تک کہ حدیث پاک میں ایک جانور نہیں، آپ نے 2 جانور قربان فرمائے، ایک اپنی طرف سے، ایک اپنی آل پاک کی طرف سے، اور ایک پوری امت کے ثواب میں. اللہ کے رسول نے فرمایا یا اللہ یہ میں پوری امت کو اس میں شریک کر رہا ہوں، اپنی امت کو اس میں ثواب میں شریک کرتا ہوں، اسے قبول فرما. تو اللہ کے رسول تو وہ ہیں کہ انہوں نے امتی کو بھی شریک کر لیا. اس لیے علماء نے فرمایا اگر کوئی ایسا سخی ہے، کوئی ایسا صاحب ثروت ہے، مخیر ہے، مالدار ہے، جو اپنی قربانی کے ساتھ ساتھ نبی اکرم علیہ السلام کے نام پر بھی قربانی کر سکتا ہو تو یہ بہت اچھا عمل ہے. ایک اپنی طرف سے کرے، ایک اللہ کے رسول کی طرف سے کرے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کیا. اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا اپنا عمل یہ تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں بھی حضور کی سنت کو پورا کرتے ہوئے 2 جانور کرتا ہوں، ایک اپنی طرف سے کرتا ہوں، ایک سرکار کی طرف سے کرتا ہوں. تو ان باتوں کو بھی اپنے سامنے رکھنا بہت اچھا ہے، ضروری ہے. چنانچہ یہ جو میں نے آیت شریفہ پڑھی تھی، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم، کہ اللہ کو نہ تمہاری جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہاری پرہیزگاری، تمہارا اخلاص پہنچتا ہے. اس اخلاص کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں آؤ اور جانور کو قربان کرو اللہ کی راہ میں. اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.